بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کا یہ بہترین اسم اعظم کے ساتھ وظیفہ تمام مصیبتوں، پریشانیوں، تکالیف، کاروباری بندش، رشتوں کی بندش اور زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے ہے۔ تو یہ وظیفہ ہمیں ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے عطا ہوا ہے۔ اگر ہم لوگ اس وظیفہ کو روزانہ کے حساب سے کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام مسائل اور پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ وہ بہترین وظیفہ اور دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے فضائل و مناقب تو بہت ہی ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس آج ٹائم ہو تو میری ایک ضروری گزارش ہے اور ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا را جب بھی آپ پر مصیبت، پریشانی، تکلیف آتی ہے تو کیا ہم لوگ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور ہم لوگ اپنی ہونے والی پریشانی کو، بندش کو، تکلیف کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مصیبت، تکلیف مجھ پر کس وجہ سے آئی؟ کیا اس کا موجب میں خود ہی تو نہیں؟ اگر ہیں یا ہمارے اندر یہ مسائل ہیں تو ہم لوگ اس کو کیسے ختم کرنے والے بن جائیں؟ جب تک ہم اپنے مسائل کو خود حل کرنے والے نہیں ہوں گے، ہمارے اوپر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہیں گے، چاہے وہ کسی طور پر ہوں، مالی طور پر ہوں، جانی طور پر ہوں، اولاد کی وجہ سے ہوں یا کسی بھی وجہ سے ہوں۔ کہ 90% ہمارے معاشرے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سو رہی تھی، تو آپ نے اپنے پاؤں مبارک کو ان کے پاؤں پر مارا اور کہا، بیٹی اٹھو اور نماز پڑھو، یہ وقت رزق تقسیم کرنے کا ہے۔ کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور اسی طرح جو زور کی نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو نافرمان کر دیتا ہے، اور جو عصر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے گھر اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتے ہیں اور تمام قسم کی تکالیف اور پریشانیاں اس کے گھر میں آ جاتی ہیں۔ اور جس نے مغرب کی نماز چھوڑ دی اس کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا، اور جس نے عشاء کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے گھر سے راحت و سکون اور آسانی ختم ہو جائے گی، اور محتاجی اس کے گھر میں خود بخود داخل ہو جائے گی۔ تو کیا ہم لوگ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ جو پریشانی، مصیبت مجھ پر آئی ہوئی ہے اس کا میں خود تو موجب نہیں ہوں، میں اپنے اندر اس کو خود تو نہیں لے کر آیا؟ جب ہم لوگ اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تو وظائف 100 کیا 1000 مرتبہ بھی کریں اور 7 گناہوں کو نہ چھوڑیں تو یہ وظائف آپ پر کچھ بھی عمل نہیں کرنے والے۔ وظائف کا اثر میرے پیاروں اسی وقت ہوگا کہ جب ہم لوگ گناہوں کو چھوڑ کر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی پیاری زندگی پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، وگرنہ ہماری یہ تکلیف اور پریشانیاں دن بدن بڑھتی چلی جائیں گی اور ہمیں پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کو کیسے ختم کریں۔ تو روزانہ کے حساب سے اس وظیفہ کو بھی کریں، اس دعا کو بھی پڑھیں کہ یہ اسم اعظم والی دعا ہے، اس میں اسم اعظم بھی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو کرتے رہیں، اور کم از کم اتنا نہیں ہو سکتا تو دن میں 200 دفعہ، یعنی صبح 100 دفعہ اور شام کو 100 دفعہ لازمی اس دعا کو پڑھیں، اس استغفار کی کثرت کریں،
اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہو جائیں، تو آپ کے گھر میں جو بھی پریشانیاں تکالیف ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، رشتہ کی بندش ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی میرے پیارو۔ اگر ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں کریں گے تو پھر پریشانیاں اور تکالیف ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی۔ خدا را اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں اور اپنے اعمال و افعال پر نظر بھی ڈالیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں کیا ہم اس مقصد کو کر رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔